السلام علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں دے۔ یہاں پہ بیٹھ کے بناؤ تو سر کے اوپر لائٹ ہے، جس کی وجہ سے نا وہ مزہ نہیں آتا بلاگ بنانے کا نا، اور لائٹ دس از ناٹ پراپر، بٹ اینی وے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یقین کریں زندگی پہ میں ایسا سمجھتی ہوں شاید میں ایموشنل پرسن ہوں، بہت زیادہ سینسٹیو ہوں۔ میرے لیے جو انسان میری زندگی سے جڑا ہوتا ہے نا، وہ کام والی ہو، وہ جمع دار ہو، وہ مانگنے والا ہو، مطلب کہ اگر کوئی میرے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا لائف میں، مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں نا ہمیں پیسہ تو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے، غریب کو بھی امیر کو بھی، لیکن یقین کریں کہ دل کو بڑا کرنے کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، تم محنت کرو۔ یقین کریں گے ورڈز انسان کے نا مینٹل جو ہیلتھ ہے نا، اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ جب آپ کو لوگ لیگ ڈاؤن کر دیتے ہیں ہر بات کے اوپر، نہیں تو کر ہی نہیں سکتی، نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے بہت عجیب لگتا ہے۔ میں اکثر چینلز، میرے لیے یہ بڑی نئی چیز ہے ایسے مطلب فضول یوٹیوب کو دیکھنا۔ زندگی میں یہ بھی پیریڈ آنا تھا، یقین کریں کہ میرا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ عورت کی ماں باپ کے گھر ہوتی ہے نا، تو اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں انسان کہڑا زیادہ لینے آئے گا۔ یقین کریں ایسا ہی ہے، ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، لیکن ہم جیسے کہ ارینج میرج ہوتی ہے ہمارے گھر میں، تو کوئی ایسا سین نہیں جناب۔ مجھے نا آج تک یہ واقعہ نہیں بولتا کہ بس ایک وہ چچڑ مچڑ دیتے ہیں، واقعے کو سناتی ہوں کہ اب کئی دفعہ ہونا نا، کوئی ہے جب رشتہ ہوا، بات ہو گئی یا کسی نے انکار کر دیا یا کوئی بول پڑا، تو وہ ہماری ایک دوسرے کو پتیلیوں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ ایک مارتا تھا، میں دو مارتی تھی۔ اب وہ امی نے میری کہنا، تُسی آپس جتنا مرضی لڑو مرو، میرے پتیلے چھڑ دو مجھے ابھی تک وہ بات یاد آتی ہے کہ یہ بہت زیادہ خلوص تھا۔ اب یقین کریں بیک کے پیچھے لوگ خنجر کھونپتے ہیں، جو میری ایک زندگی کا اپنے بہن بھائی ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنی مثال دے رہی ہوں، میں آن دا ہول بات کر رہی ہوں۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ولاگ بناتے ہوئے کہ یہ میں واقعی ڈر گئی ہوں کہ سسرال اپنے پہ لے لیتا ہے، میکا اپنے پہ لے لیتا ہے، اور میں سچ بتاؤں دونوں کی چور کی داڑھی میں تنکا ہے دونوں کو پتہ ہے کہ اسی گڑبڑ کیتی ہوئی ہے، ساڈے دی گل کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے پہ بات ہی نہیں ہو رہی تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں، تو خود ہی لوگ اپنے اوپر لے جاتے ہیں ہر بات کو۔ ہم نے تو جناب کوئی ایسی بات نہیں کی، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میری بڑی خواہش ہے دل میں، یقین کریں زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل کے بعد جب تھوڑا سا آپ کو وہ مائنس ہو جاتا ہے نا نیگیٹو، کیونکہ میں نے CSS تک میں چلی گئی، لیکن میری غلطی سے نہیں، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں یہ میری غلطی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ مجھے سپورٹ نہیں ملی اس طرح سے، سپورٹ مین کہ میں نے پڑھ لیا تھا، لیکن رستے میں اتنی ہرڈلز ڈال دی گئیں کہ نہیں اے نہیں ہونا، اے بھی نہیں کرنا، اے بھی نہیں کرنا۔ یقین کریں جب انہی بچوں کے الفاظ کے پیچھے انسان کی زندگی ضائع ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بچے کو اندر احساس نہیں ہوتا، تو وہ پھر بڑی تکلیف دے مر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات جو بس میں کرنا چاہوں گی کہ جب بھی بچوں کے رشتے کرتے ہیں، ماں باپ سے میری بڑی ریکویسٹ ہے، وہ لو میرج ہو یا جو بھی ہو، گھر دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے آپ نے گھر جا کے دیکھنا ہے، بیٹی نے رہنا کا ہے نہ، تو بیٹی کو یہ سکھا کے بھیجیں گے، وہ تو جان بھی بکھری ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں نا آہستہ آہستہ خود ہی ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے دور میں لوگ بہت سمجھدار ہیں، مولوی تو بلکہ پیچھے رہ گئے نا، ساڑھے اور کے لوگ سمجھدار ہیں کہ ایسے رہنا چاہیے، اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو چیز خود دیکھی ہوتی ہے نا لائف میں، آپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ چیز کوئی بھی لائف میں فیس کرے، آپ کا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہو۔ لیکن ایک بات دیٹس ٹرو ہے کہ جب بھی کسی خاندان میں شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ خاندان کیا ہوتا ہے۔ پرورش تو اپنا کام کرتی ہی کرتی ہے، لیکن جو آپ کو بچہ خون میں لے کے آتا ہے نا، خون کے اندر جو چیز بچے کی آتی ہے، وہ مطلب ماں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نا اس میں، آپ جتنی مرضی پرورش کر لیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ میں سب ان پریگننٹ وومنس کو بھی کہوں گی کہ بچے خوش رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو۔ یہ الفاظ کی مجھے سمجھ نہیں تھی، خوشی ہونا آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے لیے ایک بہت بڑا بلاسٹ تھا لائف میں، تو سمجھ نہیں رہی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میرا پاؤں کہیں جاتا تھا جب میری مطلب فرسٹ پریگننسی تھی،
جب کنسیو کیا تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ کیا چکر ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا سسٹم ہے۔ اور میری ایک دوست کی شادی آ گئی اور میں اتنا لمبا سفر کر کے چلی گئی اور پتہ نہیں چلا۔ صحیح کہتے ہیں پل پلے کے کام بندہ کر لیتا ہے ایسے کا نہیں یاد رہتا کام، بندے کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اچھا بہرحال میں ایک جگہ پہ ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ جو مائیں ہم کہتے ہیں نا اسٹریس لیتی ہیں تو بچے آج کل ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ میری اپنی فیملی میں ایسے ہوا تھا کہ پوری پینز لی گئیں۔ وہ کون سے ڈاکٹر تھے یار، وہ کون سے جہل لوگ تھے جنہوں نے پہلے نہیں بتایا۔ ایسے بچوں کو آئی تھنک سو کہ پہلے ہی آپ کو وہاں پہ روک دینا چاہیے، کیونکہ وہ بچہ کیسے موو کرے گا۔ اب ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا سر ہی نہیں تھا، اتنی ایسی جگہ تھی سر کی جگہ، تو اب وہ یعنی کہ سانس بھی لے رہا ہے۔ اب اس کو دنیا میں لا کر مطلب جتنی دیر تک رب نے اس کی سانسیں لکھی ہیں آپ نے تکلیف لینی ہے، اس بچے نے بھی اور اس نے بھی۔ تو آئی تھنک سو کہ وہاں پہ سٹاپ لگا دینا چاہیے اس کو، مطلب مس کیریج ہو جانا چاہیے، جو بھی بیسٹ لگے ڈاکٹرز کو۔ لیکن کچھ چیزوں پہ آ کے میں کہوں گی کہ میں نے جب ریسرچ پڑھی نا کہ بچے کی جو نیورو بیان کیپسول یاد یہ نیرو سسٹم ہوتا ہے نا، یہ سسٹم بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی۔ وہ دماغ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا کنٹرول کرنے والے سٹریس، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، کیونکہ ماں سٹریس لیتی ہے تو بچے پہ افیکٹ۔ اب دیکھو نا ایک چیز پائپ کے ذریعے آپ کے اندر جا رہی ہے، بچہ بھی لے رہا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، تو وہ جب ایک چیز سسٹم جا رہا ہے تو آپ کو وہیں پر اس کو روکنا پڑے گا۔ یہی ایکچوئل میں کہا جاتا ہے کہ خوش رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو۔ تو بس یہ سب اس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اس لیے کہوں گی کہ کسی کو خوش دیکھ کے خوش ہونا سیکھیں اور ہر بات کو اپنے اوپر لا کر امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اگر کوئی زندگی کا آخری داؤ بھی کھیل رہا ہے، آئی مین کہ آخری داؤ کہ میرے پاس اور کوئی اب نہیں ہے، مجھ سے جاب سے نہیں ہوتی، دیٹس کلیئر، تو میں اب ایک بیزی رہنے کے لیے اور ایک اچھا کہ میں اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکوں، میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکوں، میں مطلب کہ جتنی میں نے محنت کی ہے، چلو جب تک سانسیں ہیں میں تب تک اس چیز کا کو اویل کروں۔ باقی رستے اللہ نے آسان کرنے ہیں۔ کچھ نہ اب آپ بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اتنے انفارمیٹیو ہوتے ہیں، بات ذہن میں آتی ہے، کھڑک دیتی ہے، اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور تھینک یو سو مچ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ ویسے یہ فیلنگز بڑی زبردست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا بڑا ایک نشہ ہے۔ ویسے ملینز میں اگر آپ کے ویوز جائیں گے، مجھے آپ سمجھ لوگ مارے کیوں جانتے ہیں آپ سمجھ آئیے کہ مرتے اسی لیے ہیں کہ ویوز کی وجہ سے، لیکن اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوا کریں، آپ کو بھی خوشی محسوس ہوگی۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔